عقیدہ نبوت بھی ہے، عقیدہ ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر عقیدے کو بیان کر دیا ہے۔ ہم دیکھیں عقیدہ توحید قرآن میں کیسے ہے، عقیدہ نبوت کیسے ہے، اور عقیدہ ولایت کیسے۔ ایک عقیدہ اگر ہمارا خراب ہو جائے، جس سے ہمارے دو عقیدے خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ تینوں، ایک عقیدے کی خراب ہونے سے ہمارے دو عقیدے بھی خراب ہو جائیں گے، تو پھر اس طرح ہمارے تین عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ کون سا؟ وہ ہے عقیدہ ولایت۔ اگر ہمارا عقیدہ ولایت خراب ہو گیا تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ عقیدہ توحید بھی خراب، عقیدہ نبوت بھی خراب۔ کیسے؟ اچھا دیکھیں، جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اگر آپ کسی امام بارگاہ کے باہر کوئی شخص کہے میں مولا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، میں علی کو علی ولی اللہ نہیں مانتا، آپ کیا کہیں گے؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ شخص منافق ہے، آپ کہیں گے یہ دشمن علی ہے۔ بھئی جو مولا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، وہ یوٹیوب پہ بھی بڑا عظیم کلپ موجود ہے، مولانا اسحاق اہل حدیث کی عالم دین ہیں، ان سے جب پوچھا گیا قبلہ یہ شیعہ حضرات مولا علی علیہ السلام کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں، تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کیا تم مولا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو مولانا اسحاق نے جواب دیا بس یہی فرق ہے، تم کہتے ہو ہاں اللہ کے ولی ہیں، شیعہ قوم وہ ہے جو علی کو اللہ کا ولی مانتی بھی ہے اور علی ولی اللہ کہتی بھی ہے۔ تم لوگ علی کو اللہ کا ولی مانتے ہو، لیکن وہ قوم مانتی بھی ہے اور کہتی بھی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ آپ نے اپنے کلمہ میں علی ولی اللہ کا یہ کہاں سے اضافہ کیا؟ اور میرا دوست، یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ کلمہ نہیں بنایا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علماء اہل سنت کی 4 کتابیں، ارجع المطالب، مطالب الاصول، ینابیع المودہ، مودہ فی القربہ، یہ 4 کتابیں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ روایت اللہ کے رسول سے یہ کتابیں لکھنے والے علماء اہل سنت ہیں، لکھتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، انی رأیتو مکتوباً علی باب الجنہ، میں جب معراج پر گیا میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، پہلی سطر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تیسری سطر میں لکھا تھا علی ولی اللہ وَأَخُو رسول اللہ۔ اور میرا دوست حق پہ اعتراض نہ کر، اعتراض کرنا ہے یا خدا پہ کر یا مصطفیٰ پہ کر، اس لیے کہ جنت کے دروازے پہ لکھوانے والا خدا ہے اور امت کو آ کے بتانے والا مصطفیٰ ہے۔ یا علی، ہم تو مولا علی کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں تو ہم مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لہٰذا یہی عقیدہ اپنی نسلوں کو دیں، یہی عقیدہ اپنے بچوں کو دیں کہ ہم مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ بے کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟
جی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر ہم کہہ دیں علی اللہ العیاذ باللہ، اگر کوئی کہہ دے علی اللہ، اگر کوئی کہہ دے علی رب، تو وہ کلمہ میں علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا؟ اور میرا دوست تیرا اور میرا ایمان ہے مولا علی اللہ کے ولی ہیں، دنیا والوں کو بتا دے جو علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگاتے ہیں ان کا مذہب تشیع سے تو کیا ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور نبی کا بلا فصل وسیع مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ اپنا صحیح عقیدہ بنا، اپنے بچوں کو بتا۔ اگر غیر مولا علی کو اللہ کا ولی نہ مانے تو ہم کہیں یہ مولا علی کا دشمن، اور اگر میری اور تیری صفوں میں کوئی علی اللہ کے نعرے لگائے، علی رب کے نعرے لگائے، کیا وہ مولا علی کا دوست ہے؟ پھر کہتے ہیں جی مولا علی کو رب کہہ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چلے ہم یہ پوچھتے ہیں یہی سوال نبی سے، کس سے پوچھتے ہیں؟ نبی جو فیصلہ کر دے اس کو ہم قبول کریں گے۔ روایت کو نقل کیا علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں، ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں، آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ربی العیاذ باللہ، رسول اللہ کو کہتا ہے اے میرے رب آپ پر میرا سلام ہو۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ سید رسول فرماتے ہیں لعن اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے رب آپ پر سلام ہو، اور نبی نے کیا فرمایا؟ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا اللہ ربی و ربک، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور میرا دوست جب مصطفیٰ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی مجھے رب کہے اور مصطفیٰ کے دین کا وارث علی حیدر کرار کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ علی کو رب یا اللہ کہہ دے؟ اور ہم مصطفیٰ کے دین پہ ہیں، لہذا مصطفیٰ کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو یہ عقیدہ دیں۔ جو آپ کلمہ میں پڑھتے ہیں مولا علی کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہی اپنی نسلوں کو تعلیم دے کہ ہم مولا، آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، وہ کہتی ہے شیعہ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، ان کو بتائیں ہم شیعہ مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم نبی کا جانشین مانتے ہیں، ہم علی مولا کو حجت خدا مانتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں، ہم انہیں دوش رسالت کا سوار مانتے ہیں، ہم مولا علی کی عظمت و شان اور فضیلتوں کے قائل ہیں، اور جو مولا علی کی ایک فضیلت جو نبی نے اپنی زبان سے بیان کی، ایک فضیلت کا انکار کرے ہم اس کی عقیدے پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہم تو مولا علی کی محبت کو عین اسلام سمجھتے ہیں، ہم مولا علی کی محبت کو عین دین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ السعیدو، نبی فرماتے ہیں او مسلمانوں، او کوٹھیاں جائیدادیں بنا کر یہ کہنے والوں ہم نے کوٹھیاں بنا لی، ہم نے گاڑی لے لی، ہم نے جائیدادیں بنا لی، ہم خوش بخت ہیں، نبی فرماتے ہیں یہ تمہارا معیار ہے، آؤ مجھ نبی سے سنو، السعید من احب علیا ومات علی حبہ۔ نبی فرماتے ہیں مسلمانوں سن لو مجھ نبی کی زبان سے، میری نگاہ میں وہی مسلمان خوش بخت ہے جو علی سے محبت رکھے، وقت موت بھی علی کا حبدار مرے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں بڑا بدبخت ہے، لوگ کہتے ہیں نا
عام طور پہ گھروں میں عورتیں سارا دن کہتی رہتی ہیں فلاں بڑا بدبخت ہے، کبھی شور کو بھی کہہ دے گی تو بڑا بدبخت ہے، کبھی اولاد کو بھی کہہ دے گی وہ بدبخت ہے. ایسے کہ نہیں؟ عام طور پہ یہ عورتیں اپنی زبان پہ یہ جملہ رکھتی ہیں فلاں بدبخت ہے، شور بدبخت ہے. بیچاری ایک ہی نیکوکار بیٹھی ہے گھر میں، سارے بدبخت ہیں. ہم دنیا والوں کو تمغہ دیتے ہیں بھئی فلاں بدبخت ہے، فلاں بدبخت ہے، فلاں بدبخت ہے. سید الرسل فرماتے ہیں اور دنیا والوں کو بدبخت کہنے والا آ مجھ مصطفیٰ سے سن میری نگاہ میں بدبخت کون ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں الشقی من ابغض علیا ومات علی بغضہ. نبی فرماتے ہیں او مسلمانوں سن لو مجھ نبی کی زبان سے، میری نگاہ میں وہی بدبخت ہے جو علی سے بغض رکھے، موت بھی علی کے بغض پر آئے. اللہ